تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقيل محكمة ولا مقدرة. قلت عندي وجه آخر وهو أن المعنى وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين فأدمر قبل الذكر لأنه مقدم رتبة وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام والمراد منه صدقة الفطر. أقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر كما أقب الآية الثانية آية الثانية بتكبيرات العيد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر 20 مقامات ہیں جو ابن العربی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ یہ آیت ناسخ ہے اور یہ اس کا منسوخ ہے اور یہ آیت اس کی ناسخ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں ان کو بیان کیا. پہلے سارے کیے پھر یہ. تو اب ایک سورت شروع ہے. سورہ بقرہ کا ایک مقام آ گیا ہے. دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور لازم ہے ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی. کیا لازم ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. لازم نہیں ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھیں نہ رکھیں تو پھر وہ ایک مسکین کو طعام بطور فدیہ دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کی طاقت کے باوجود اگر نہ رکھیں تو فدیہ دینے سے گزارا ہو جاتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. پس وہ جو حاضر ہو تم میں سے مہینے میں چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو یہاں وہ جو اختیار تھا طاقت کے باوجود فدیہ دے کر گزارا ہو سکتا ہے روزہ رکھو تب بھی ٹھیک ہے وہ اختیار ختم ہو گیا بلکہ فلیصمہ. بعض نے یہ کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہے. یہاں لا مقدر ہے یعنی وہ لوگ جو نہیں طاقت رکھتے روزے کی ان پر ایک مسکین کا طعام جو ہے نا وہ بطور فدیہ ہے. یہ دو تقریریں ہیں. لہٰذا وقبل آیا تو لشیخ الفانی بن گئے. اب یہ مطلقہ نہیں ہے کس کے لیے اور ضمیر یطیقونہ ہو کہ لوٹے گی روزے کی طرف اس تقریر کے مطابق کہ جو نہیں طاقت رکھتے روزے کی تو وہ کیا کریں وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا طعام. یہ دو تقریریں ہوں گی. سمجھیے گل. شاباش جی. شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری آیت جو شخص دوسری آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں
مگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے نہایت شاق ہے۔ ان کے ذمہ فدیہ ہے اور وہ ایک غریب کا کھانا کھلانا ہے۔ تشریح، ابتدا میں یہی حکم تھا، جب اس کے بعد والی آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، یہ آیت نازل ہوئی تو یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، مگر یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ اس کے بعد والی آیت ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، معمول بہا ہے، اس پر عمل ہے۔ اور وہ کس طرح کہ وہ یطیقونہ سے پہلے لا پوشیدہ ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کبر سنی کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے ذمہ فدیہ ہے اور وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی اس آیت میں شیخ فانی کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ دوسری آیت جی، قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بعض نے کہا ہے منسوخ ہے، یعنی یہ قولہ تعالی منسوخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ کے ساتھ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ قول باری تعالیٰ محکمہ ہے، محکمہ ہوتا ہے جس نسخ نہیں ہے، اور لا مقدرہ ہے۔ اب آیت شیخ فانی کے لیے ہوگی تو وہ تو حکم باقی ہے۔ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بعض نے کہا ہے منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے محکمہ ہے اور لا مقدرہ ہے۔ اچھا جی، قل تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک وجہ آخر ہے، میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَنَّ الْمَانَى، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں، اس کا معنی اور ہے، وہ یہ ہے کہ انہاں مفعول بھی کڈنے جے تے ضمیراں دے مرجے اور کڈنے جے، وہ یہ ہے کہ یطیقونہ ضمیر کا مرجع صوم نہیں ہے بلکہ طعام ہے، تو معنی یہ ہے کہ لازم ہے ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں طعام کی، جی کیا لازم ہے؟ فدیہ، کیا لازم ہے؟ وہ فدیہ کیا ہے؟ یا طعام و مسکین، وہ ایک مسکین کا طعام ہے، سنیں جی۔ اچھا اب آگے آ رہا ہے نا فدیۃن طعام و مسکین کی مسکین، تو یہاں جو یطیقونہ ضمیر ہے اس کا مرجع بنایا ہے شاہ صاحب نے طعام، تو اس کا تو پہلے ذکر نہیں ہے، تو اس کا تو جواب دیا ہے کہ یہاں ضمیر لائی گئی ہے مرجع کے ذکر سے پہلے، اس لیے کہ مرجع مقدم ہے رتبتاً، وہ یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ خبر مقدم ہے،
تے فدیتن طعام مسکین مبتدا مؤخر ہے تو مبتدا کا رتبہ، تو لہذا مرج طعام جو ہے وہ رتبہ تن پہلے۔ اور سوال ہے کہ فدیتن تو مؤنث و فدیتن ہے نا، فدیتن جو ہے وہ مبتدا ہے، تو سوال ہے کہ فدیتن تو پھر مذکر ہے تو ضمیر مؤنث کیوں مؤنث ہے فدیتن، تو پھر یطیقون ہا ہونا چاہیے تھا، یطیقون ہو کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ مذکر لائے گی یہ ضمیر اس لیے کہ مراد فدیہ سے طعام ہے، تو طعام کیا ہے؟ اس لیے توجیہ کی تھیں شاہ صاحب نے جی۔ اب آیت کا مطلب کیا بنا کہ مراد اس فدیہ سے صدقۃ الفطر ہے، کیا ہے کہ بھئی جو لوگ صدقۃ الفطر دینے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر صدقۃ الفطر لازم ہے۔ تب اس آیت سے شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت میں صدقۃ الفطر کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ صدقۃ الفطر کا ذکر ہے۔ پیچھے لائے ہیں اللہ تعالیٰ امر بالصیام کے اس آیت میں صدقۃ الفطر کے ساتھ، کیونکہ پہلوں کیے یا ایھا الذین آمنوا وعلی الذین یطیقون، تو پہلے کی آئے تھے اگے وہ ہے نا پہلے، تو اس تو اگے چل کی آئے تھے نا، نال تو نہیں اگے بھی نا، آگے سمجھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کا حکم دیا ہے کتب علیکم الصیام میں جی، پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا ہے، سنیں جی، جیسا کہ پیچھے لائے ہیں آیت ثانیہ کو عید کی تکبیرات کے ساتھ، عید کی وہ دوسری جگہ ہے جی، آگے جو سمجھے یہ تقریر ہے کن کی؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ اچھا تو جو کریں بھائی، شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہے جی بھئی، وہ ہے نا بھی لا، جن کے نزدیک لا مقدر ہے ان کے نزدیک بھی تو منسوخ نہیں ہے نا، کہ ہے منسوخ صرف پہلا قول ہے، جن کے نزدیک لا مقدر ہے یہ حکم اور ہے، حکم روزے کا ہی ہے، لیکن جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان پر فدیہ ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ نہیں، جس طرح پہلا قول لا والا محکم ہے، مگر وہ اس آیت کی بالکل الگ توجیہ کرتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک یطیقونہ کی ضمیر کا مرجع صیام ہے، سنیں جو پہلے مذکور ہے کتب علیکم الصیام، مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یطیقونہ کی ضمیر کا مرجع فدیتن ہے جو لفظوں میں مؤخر ہے، مگر رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، کیونکہ ترکیب میں فدیتن مبتدا مؤخر ہے اور علی الذین یطیقونہ خبر مقدم ہے، اور مبتدا چونکہ نکرہ ہے فدیتن اس لیے اس کو مؤخر لایا گیا، لہٰذا مرجع ذکر کرنے سے پہلے ضمیر لانے کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، اور فدیتن سے مراد طعام ہے اس لیے مؤنث کے بجائے مذکر کی ضمیر لائی گئی۔ الغرض شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک آیت میں صدقہ فطر کا حکم ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی صاحب نصاب ہیں، صاحب ان کے ذمہ فدیہ یعنی صدقہ فطر ہے، اور وہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دینے کے بعد صدقہ فطر کا حکم بیان کیا ہے،
جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں روزوں کا حکم دینے کے بعد لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم میں تکبیرات عید کو ذکر فرمائے۔ ساری آیتاں کہتے کٹھیاں کھول کے ترجمہ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو کہ آپ نے انج تقریر کی تھی کنا شاہ صاحب نے جی سنیں۔ آیت کی سب سے بہتر توجیہ جمہور کے نزدیک زیر بحث آیت منسوخ ہے اور محققین کے نزدیک منسوخ نہیں محکم ہے۔ دوبارہ عرض کر رہے ہیں اگلی تقریر خلاصہ بعد مگر شاہ صاحب نے آیت کی جو توجیہ بیان فرمائی ہے وہ نہایت بعید ہے اور پہلی توجیہ پر کلام میں لا مقدر ماننا پڑتا ہے جو خلاف اصل ہے۔ سنا جی اس لیے ذیل میں آیت کی سب سے بہتر توجیہ پیش کی جاتی وہ کیا ہے؟ بعض راسخین فی العلم کبار صحابہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے زمانے کے بعض محققین علماء اعظام آیت کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں جو مگر کبر سنی کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے نہایت دشوار اور جان کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ یہ ہے طاقت تو ہے لیکن خطرہ ہے۔ ان کے ذمہ فدیہ ہے اور وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب لا بھی مقدر نہیں ہے اور ہو کا مرجع بھی سیام ہے، لیکن وہ جو طاقت تو رکھتے ہیں لیکن کبر سنی کی وجہ سے ہے مشکل ہے، ان کے ذمے یہ ہے۔ یہ توجیہ سب سے بہتر ہے، اس میں نہ کسی لفظ کو محذوف ماننے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ تعویل بعید کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور اطاقتاً کے جو معنی جو لغوی معنی ہے اس کے بالکل مطابق ہے۔ لغت عرب میں جس کام کے کرنے میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اس کو اطاقتاً سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے انی اطیق ان احمل هذا الحجر ثقیلا کہ میں یہ بھاری پتھر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں جی، یہ اتھے بول دینے لیکن بھی یہ پہرا ہے۔ یوں نہیں بولتے کہ انی اطیق ان ارفع لقمۃ الی فمی کہ میں اس لقمے کو اٹھا کر منہ کے پاس لے جانے کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے جی۔ تو بھاری چیز پر لفظ بولا جاتا ہے کیا طاقت کہ میں اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، تو یہ بے جو ہے نا توجیہ ہے۔ یہ جنہوں نے عربی بنائی ہے نا عربی اور باہر لکھے بالن پوری، انہوں نے اس کی شرح لکھی عربی العون الکبیر، یہ ان دی تقریر تنو سنائی۔ بسم اللہ الرحمن ہن مانا کرو۔ میں کہتا ہوں میرے نزدیک وجہ آخر ہے، تو انہیں 3-4 توجیہ ہو گئی ہیں شاید نہیں، مطلقاً منسوخ نہیں ہے، جمہوروں کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ معنی بھائی جس طرح شاہ صاحب دوسروں کی گرفت کر سکتے ہیں تو بعد والے شاہ صاحب کی بھی تو گرفت کر سکتے ہیں نا۔ یہ اجے وہ دور نہیں سی آیا کیڑا جڑا ہونا سی ہون، خبردار سارے کو کفر تو وڈی شے کو نہیں بنا تین وہ ٹھوک دینے سی۔ اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں یہ بعید ہے، یہ بعید ہے، اور وہ یہ ہے کہ معنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ کا کیا ہے معنی اس کا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ ہے، اور وہ یہ ہے کہ معنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصِّيَامَ نہیں يُطِيقُونَ الطَّعَامَ ہے جی۔ تو وہ طعام کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ وہ
فدیہ طعام ہے مسکین کا۔ اے شاہ جی نے کی تھی تقریر، پس ضمیر لائی گئی ذکر سے پہلے۔ کس کے ذکر سے پہلے؟ شاباش، اضمار قبل ذکر تو سن لیا، بڈھے ہو گئے، اس لیے کہ مرجع متقدم ہے اور پہلے رتبہ تن، کیونکہ مبتدا مؤخر ہے جی۔ اچھا، پھر ضمیر مذکر کیوں لے آندی؟ فدیتن تے مؤنث ہے، اور مذکر لائے گی ضمیر اس لیے کہ مراد فدیہ سے طعام ہے۔ تو طعام کیا ہے؟ مراد اس طعام سے صدقۃ الفطر ہے۔ پیچھے لائے اللہ تعالیٰ امر بالصیام کے، یعنی پہلے امر بالصیام ہے تو اندر پیچھے لے آندہ کنوں؟ اس آیت میں کس کو پیچھے لائے؟ صدقۃ الفطر کو، جیسا کہ پیچھے لائے آیت ثانیہ کے تکبیرات عید کو۔ میں کہتا ہوں میرے نزدیک وجہ آخر ہے، اور وہ یہ ہے کہ معنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ ہے، فدیہ ہے یہ مسکین کا کھانا، پر ضمیر لائی گئی ذکر سے پہلے اس لیے کہ یہ متقدم ہے رتبتاً، اور مذکر لائی گئی ضمیر اس لیے کہ مراد فدیہ سے وہ طعام ہے، اور مراد طعام سے صدقۃ الفطر ہے۔ پیچھے لائے اللہ تبارک و تعالی امر بالصیام کو اس آیت میں صدقۃ الفطر کو، جیسا کہ پیچھے لائی آیت ثانیہ کو تکبیرات عید کے ساتھ جی۔ قولہ تعالی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لأن مقتضاها الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوضع بعد النوم، ذكره ابن العربي وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة۔ صبر تیسری آیت جو ابن العربی نے بیان کی ہے، قول اللہ تبارک و تعالی کا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں رفث اپنی عورتوں کے ساتھ، بے قربت کر سکتے جی۔ لیلۃ الصیام میں یہ حلال ہے، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت یہ ناسخہ ہے اگلی آیت کے لیے، منسوخ نہیں ہے، یہ اگلی آیت۔ وہ کیا ہے سنو، یا ایھا الذی، اگلی ایتھے اگلی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اب قرآن پاک میں ترتیب ہے بخواہ مخواہ ناسخ جو ہے وہ منسوخ پہلے ہو ناسخ بعد میں، ترتیب میں یا ایسے ہی نہیں ہے، نزولی ترتیب میں منسوخ پہلے ہے ناسخ بعد میں ہے، یہ ترتیب ہے لوح محفوظ کی، یہاں وہ ترتیب نہیں ہے۔ دھیان کریں جب مطلب کو آخر جی یہ تو آگے پیچھے ہو گئی ہیں، منسوخ جڑا نا وہ جڑا نا اگے چلا گیا تو ناسخ پہلوں آ گیا تو کی ہویا جی؟ کوئی نہیں، میں گل سمجھا نہیں سکیا۔ اچھا، بڑی گل ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ساری رات غروب شمس کے بعد صبح صادق تک بیوی سے جماع کی اجازت ہے۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے۔ آگے ہے تشبیہ تھے ٹلے، جیسا کہ فرض کیے گئے روزے ان پر جو تم سے پہلے ہیں۔
اب جیسے پہلوں پر فرض تھے ویسے تم پر فرض ہیں. تو پہلوں پر کیسے فرض تھے؟ اس لیے کہ کما ہے نا، کما اس لیے کہ مقتضا اس کا کس کا مقتضا ہے؟ موافقت ہے ان کاموں میں جو تھے ان پر. پہلے یہ سی بھئی شام نو روزہ کھول کے نا کھانا پینا بیوی نال قربت کرنی اجازت ہے. جسلے نیندر آئی لمے پے تے اگلے دن دا روزہ شروع ہو گیا. اگلے دن دا وہ سونے میں جگہ پیچھا ہو سکتی سی، کوئی ہن ستا کوئی 10 منٹ بعد ستا ہے، تو یہ سی کہ روزہ سونے تو بعد روزہ شروع، ساری رات اجازت نہیں ہے. سنیں جی. تو اب یہ کما کا تو مطلب ہے کہ جیسے ان پر روزہ تھا ویسے ہی مسلمانوں پر روزہ فرض. لہٰذا بھئی سونے کے بعد مزید کیا ہے جو ختم ہو گئی جی. سنی جا گل. ذاکرہ ابن العربی، ذاکرہ عربی انہاں اے ذکر کیتا ہے انہاں. اب پھر اس کا مطلب ہوگا کہ پھر جیسے وہاں کھانا پینا بھی سونے کے بعد ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی شروع میں ایسا ہوگا، تو بعد میں اس کے ذریعے یہ سب منسوخ ہوا. حکایت کیا ہے قول، حکایت حکا قول آخر، اور حکایت کیا ہے قول آخر جی ابن عربی نے، کہ یہ جو آیت ہے نا پہلی احل نا کوتے کما کوتبہ، یہ منسوخ ہے واسطے، یہ نسخ ہے. ہاں نسخ ہے. احل لکم یہ نسخ ہے اس کے لیے جو ثابت تھا سنت کے ساتھ. یہ جو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث ہے نا، ایک یہ ناسخ ہے اس کے لیے جو سنت کے ساتھ ثابت تھا. سنیں جی. اے انہو نسخ لما واسطے اس کے جو تھا معمول ان کے نزدیک اور ثابت تھا سنت کے ساتھ. سمجھا جنا. او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واقعہ پڑھیا سا جنا، وہی گل دسدا ہے نا. راتی پہلے رمضان اجازت نہیں دینے تے ہی نہیں، تو راتاں وچ بھی اجازت نہیں سی جی. تو پھر بھی ہے تاگی احل لکم، تو پہلے جو ثابت تھا وہ سنت کے ساتھ تھا. سنیں جی. تو بعض نے یعنی یہ بھی قول، دوسرا قول بھی حکایت کیا ہے کہ یا احل، یہ کما کوتبہ سے جو بات سمجھ آ رہی تھی اس کا ناسخ ہے کون جی، یا یہ ہے کہ سنت کے ساتھ جو پہلے ثابت تھا احل لکم سے اس کا نسخ ہے، اس کا نسخ ہوا ہے. آگے سمجھیں، دھیان کرو. تیسری آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے واسطے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا حلال کر دیا گیا. ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے اس وقت روزے کی راتوں میں سونے سے پہلے لوگ کھاتے پیتے تھے. سونے کے بعد کھانا پینا اور جماع کرنا ممنوع تھا. مذکورہ بالا آیت نے احل لکم نے اس طریقہ کو ختم کر کے صبح صادق تک کھانے پینے وغیرہ کو حلال کر دیا. آگے سمجھے. مگر اس آیت سے جس طریقہ کو ختم کیا گیا اس کی مشروعیت کیسے ہوئی تھی اس میں اختلاف ہے. پہلے راتاں میں اجازت نہیں سی، وہ مشروع کیویں سی؟ قرآن نال سی، حدیث نال سی، جندہ پھر نسخ. اس میں کیا ہے اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں جو حکم احل لکم کے ذریعے منسوخ کیا گیا ہے اس کی مشروعیت یعنی وہ جائز،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے ثابت و مستفاد تھا جی، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور پہلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ رات میں سونے کے بعد جی اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یہی حکم شروع میں اس امت کے لیے بھی تھا، بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا، پس یہ سابق حکم آیت احل لکم سے منسوخ ہے۔ ایک طریق بعض نے اینج آکھے بعض نے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ احل لکم کے ذریعہ جو حکم منسوخ کیا گیا ہے اس کی مشروعیت قرآن پاک سے نہیں بلکہ حدیث پاک سے ثابت تھی، لہذا احل لکم سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ حدیث منسوخ ہوئی، بلکہ قولہ تعالی۔ اور تیسری آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ناسخہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کے لیے۔ اور لے قولی اس کے لیے یہ ناسخ ہے، اس لیے کہ مقتضا اس آیت کا موافقت ہے ان کاموں میں جو تھے ان پر، مادہ بیان فی مادہ، یعنی کھانا اور بتی کا حرام ہونا نوم کے بعد، ذکر کیا اس کو ابن العربی نے، اور حکایت کیا ہے قول آخر وہ یہ کہ یہ آیت انہو نسخ، یہ آیت کیڑی احل لکم نسخ ہے واسطے اس کے جو تھا ثابت بالسنہ، گل ہو اسی جی قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ناسخہ ہے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بکرنا ویلنو ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، باقی تسی بھی رکھو سارے، اس بھی رکھیا جو تسی کو رکھو سارے، چلاؤ کھیڈو بچ گیماں نال ہے ان کاموں میں کہ تھے ان پر، یعنی کھانا اور بتی کا حرام ہونا نیند کے بعد، تیرے ذمہ کو نہیں ٹائم یار، تو ویسے کھیڑنے تو کھیڑتا رہو جی۔ ذکر کیا اس کو ابن العربی نے اور حکایت کیا قول آخر، اور یہ قول آخر آخر وے آخر میں نہیں چھیکڑا تے آخر میں نہیں دوسرا تے دوسرا مراد نہ میرا یارا، حکایت کیا قول آخر، اور یہ کہ نسخ یہ آیت انہو وہ یہ کہ آیت نسخ ہے واسطے اس کے جو ثابت بسنہ تھا، ثابت بسنہ قلتو کما کتب التشبیہ فی نفس الوجوب فلا نسخ انما هو تغییر لما کان عندهم قبل الشرع۔ بس شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کما کوتبہ جو ہے نا، چونکہ دو قول ہیں، پہلا قول کما کوتبہ میں تشبیہ پوری نہیں ہے، صرف نفس وجوب میں تشبیہ ہے، کہ جیسے پہلوں پر روزے فرض تھے تم پر بھی، کیفیت کا کوئی بیان نہیں ہے، تو جب صرف فرضیت میں تشبیہ ہے تو پھر فلا نسخ، فلا۔ اب جو چیزیں بدلی ہیں نا
محض وہ تغییر ہے اس کی جو تھا ان کے نزدیک قبل الشرع، شرع سے پہلے جو تھا نا تو اس کی کیا ہے؟ اس کی تغییر ہے جی، سنیں ہی اس کی تو پیچھے پڑھے سے نا، یہ متقدمین کے نزدیک تو نسخ ہے پہلی شریعتوں کی تغییر، متاخرین کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے، آگے سمجھیں؟ تو یہ تغییر ہے، یہ کہ بھئی پہلے روزہ اس طرح تھا اب اس طرح ہے جی۔ اچھا جی آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، بس اور ہم نہیں پاتے دلیل اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہو ان کے لیے یہ بے راتاں نوں سونے تو بعد کھانا پینا جمع منع ہے، تے بعد اس آیت نال او حدیث ہوئی ہوئے منسوخ، اسی اس تے کوئی دلیل نہیں پاندے جی۔ اگے نہ اگے چلنا، ولو سلما، اور اگر تسلیم بھی کر لیں تو پھر وہ ثابت بھی سننا ہوگا، کیا ہوگا؟ ثابت بھی سننا ہوگا۔ او فقولوا تعالی احل لکم ناسخ ہوگا واسطے حکم کے وہ جو تھا ثابت، تو ولیس بناسخ، لہذا پھر یہ کما کوتبہ جو ہے نا نہ ہوگا ناسخ لقول ہی، کس کے لیے؟ کما کوتبہ کے لیے، اصل کما کوتبہ ہے نا اس کو منسوخ کرنا ہے نا، تو پھر تو یہ ہوگا کس کے ساتھ؟ سنت کے ساتھ ثابت ہوگا نا، کما کوتبہ کے ساتھ نہیں ہوگا جی، سنیں جی، پہ سنت کے ساتھ ثابت ہوگا نا پہلے، کما کوتبہ کے ساتھ، تو پھر کما کوتبہ جو ہے نا اس کا نسخ نہ ہوا، اس کا نہ ہوا جی۔ ہن سمجھا جی، ذرا دھیان کرے جی، سنانا گل او پلا ہوئے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ ان دونوں راویوں کو رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کما کوتبہ کا مقصد صرف فرضیت اور وجوب میں تشبیہ دینا ہے، احکام میں تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، لہٰذا احل لکم سے کما کوتبہ کو منسوخ ماننا صحیح نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نیز یہ بھی کہنا صحیح نہیں کہ احل لکم سے جو حکم منسوخ کیا گیا ہے جی اس کی مشروعیت حدیث پاک سے تھی، کیونکہ کوئی حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس طریقہ پر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، پہلے بھئی سونے تو پہلے کر سکتے ہو، بعد کوئی نہیں، یہ جی کوئی حدیث کوئی نہیں موجود جی ایسا تو ظاہر ہے جیڑی کوئی موجود ہے اسے نال گل کرنی، کوئی بندہ کہے جی شاید ہو سکتا ہے وہ صحابہ پاک سے آگے نہ پہنچی ہو، تو یار جی شاید دا راہ کھولاں گے تو ہر جگہ تے شاید نہیں سمجھا، یہ دلیل نہیں ہے کہ شاید ہو پہنچی نہ ہو، بھئی ہم نے تو چلنا ہے جو پہنچا اس پر، مجتہدین سب کا اجتہاد اسی پر ہے جو پہنچا ہے، شاید پر کوئی نہیں ہے جی، کوئی نہیں سمجھ آئی، اور شاید تے کدے کرو تے پھر تے ہر گل تے شاید ہو جی، شاید رفع دین نہ کرنے کی 20 حدیثیں ہوں جو آگے نقل ہی نہیں ہوئی ہیں، کہ جواب ہے اس دا، دوجہ کہن جی شاید رفع دین کرنے والی 100 حدیثیں ہوں جو ان میں سے 2 آئی ہیں باقی نہیں آئی ہیں، مثال کے طور پر، تو پھر شاید نال کی بڑھیں گے جی، یہ دیکھو جو دروازہ کھلا پہ سنیں، اچھا جی، بلکہ احل لکم سے روزہ کا وہ طریقہ ختم کیا گیا جو شریعت کے وارد ہونے سے پہلے لوگوں میں رائج تھا جی، شریعت کے
اور یہ نسخ نہیں، جاہلی رسم کو ختم کرنا ہے یا سابقہ شریعت کو اٹھانا ہے، تو یہ نسخ نہیں ہوتا یہ۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ابتدا میں لوگ جس طرح روزہ رکھتے تھے اسی طرح روزہ رکھنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اگر یہ تسلیم کر لیں تو بھی یہ حکم اور یہ طریقہ حدیث نبوی سے ثابت ہوگا نا۔ کس سے؟ قرآن پاک کی کسی آیت سے اس کو ثابت ماننا صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا احل لکم سے کما کوتبہ کو منسوخ ماننا بھی صحیح نہیں ہے۔ بات تو آیات کی چل رہی تھی نا، تو پھر تو اس کے ذریعے حدیث منسوخ ہوگی زیادہ سے زیادہ، آیت تو منسوخ نہیں ہے جی۔ میں کہتا ہوں معنی کما کوتبہ کا تشبیہ ہے نفس وجوب میں، پس نہیں نسخ، محض وہ تغییر ہے اس حکم کے لیے کہ تھا ان کے نزدیک شرع سے پہلے۔ اب شرع سے پہلے جہلی رسم تھی یا سابقہ شریعتوں کا، دو صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور نہیں دوجا اور نہیں پاتے ہم دلیل اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع کیا ہو ان کے لیے یہ۔ اچھا، اگر تسلیم کر لیں کہ حدیث سے ثابت ہے تو پھر حدیث منسوخ ہوگی نا، آیت تو نہیں نہ ہوگی۔ اور اگر تسلیم کر لیں تو محض ہوگا یہ سنت کے ساتھ، تو تھلاشا نمبر 1 تے، لہذا بھی آیت واسطے ناسخ نہیں بنے دی۔ سمجھی گل؟ اے شاباش۔ چوتھی قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية منسوخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة رضي الله عنه۔ چلو جی، یہ لمبی آیت ہے دوسرے سپارے جی، پڑھیاں تے ہیں ان پتہ تو ککھ دا کوئی نہیں جی، او تھلے بھی لکھی جی ساری آیت جی۔ چوتھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، پر ترجمہ ہوندہ ہی تھے، ایک تو ترجمہ پڑھن لگے 15 باری پھیرے دو آیا نے تو کی کہا کہ تورے کو پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ اے سوال کیتا انہوں نے جی، آپ فرمائیں وہ واقعہ پتہ ہے بھی صحابہ پاک سمجھا بھی چند نہیں چڑھیا تے راتی انہاں کافر مار دیتے تے چند چڑھ گیا سی تو انہاں ادم مچا دیتا کہ ویکھو جی اے آندے نے اسی اسلام دے مطابق آندے اشہر حرام دا انہاں احترام ہی نہیں کیتا، بندے مار دیتے نے۔ یاد ہے کہ نہیں اس تے واقعہ پڑھیا سی ہو پہلا ہوئے جی۔ کل آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا کل قتال فیہ کبیر جی، سنیں جی۔ اگلا وصد عن سبیل اللہ 1 وکفر بہ 2 تے والمسجد الحرام بصد 3 وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ تے مکے والیاں نو سونیاں نو تے سونیاں دے غلاماں نو اتھوں کڈنا ہے 4 کم، انہیں منع کرنا ہونا، لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ 2 اور روک دینا مسجد حرام سے 3 اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے، یہ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ بس وہ بھی گناہ ہیں، وہ بھی اس تو وڈے گناہ تساں کیتے نے، وہ تانوں نظر نہیں آندے، وہ تانوں وہ ان دی مثال ایویں نہ بھی تینوں اوندا ٹافی کھانا نظر آ گیا تے جڑا تو ہاتھی پچا گیا وہ تینوں نظر نہیں آیا، بے تو انہاں دا اٹھ پورا پچا گئے
تو وہ تینوں سمجھ نہیں ہے کہ میں حرام کھا گیا تو یہ جی ٹافی یہ تینوں نظر آ گئی نہیں کہ بھی یہ راتی ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ ਬੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਲ ਫਿਤਨਾ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਮਿਨਲ ਕਤਲ ਮਨਾ ਕਰਨਾ اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے بس ایک پاسے وے قتل کرنا شاہ صاحب اسے تے ٹل دینا جے کو جواب آਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ایک اشور حرام دے وچ قتل یہ بھی گناہ ہے ایک یہ کہ فتنہ فساد مچانا تے انہوں ڈکنا فتنہ فساد اس تو وڈا گناہ ہے تے جس لئے 2 گناہاں دا مقابلہ آوے ایک چھوٹا تے ایک وڈا تے پہلو کنوں ڈکڑا ہے چھوٹے نو کہ وڈے نو تو ہن وڈا گناہ کرنا شور حرام وچ اس لئے شور حرام دے وچ قتل نہ کرنا اینو چھڈ دینا ہے وڈے گناہ نو بند کرنا ہے جی سنیں جی اس گل تے شاہ صاحب زور دینا جی دھیان کرے جی اگے ولا اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر بند پڑے بس ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا کڈا واضح اعلان ہے کہ جڑا تسی پڑھ چکے ہو سارا منسوخ ہو گیا پیچھوں 20 کس بارے جی مطلب جڑا پڑھی جا رہے منسوخ ہوں جا رہے پڑھ جو لیا سا جی کم وجہ تو نہیں ہو گیا اچھا اللہ پہ فرماندے نے کہ انہاں مسلسل کافراں تواڈے نال لڑدیاں رہنا ہے انہاں دی اگر بن آئی تے انہاں تانوں تواڈے دین کولوں پھیر دینا ہے جی تو لڑائی تلواراں نال بھی ہوندی ہے تو لڑائی نفسیاتی بھی ہوندی ہے لڑائی پیسے نال بھی ہوندی ہے لڑائی جھوٹیاں تعلیماں نو سامنے کر کے بھی ہوندی ہے تو خدا را ناراض نہ ہو اسی جنگ ہار گئے ہیں کہ کوئی نہیں جی سچ اسی انہاں دے مقابلے چ جنگ ہار گئے ہیں انہاں سانو پھیر کے رکھ دیتا ہے جی نفسیاتی جنگ ہے جی جی ہائے ہائے یہ ہوں یہ آیت ایک یہ آیت پڑھیے یہ جو آیت ہے نا یسألونک عن الشہر الحرام سنیں ہی یہ آیت منسوخ ہے ایک دوسری آیت کے ساتھ ایک وہ ہے وقاتل المشرکین کافہ کیا ابن جریر طبری نے نکالی ہے یہ روایت عطا بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے او بیکھو آیت بے تمام ہاں جی نظر آ رہے ہیں کیڑا بلا اِنَّا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ اے بھی ایت ہے نا وقاتل المشرکین کافہ سارے مشرکین مارو ان دے وچ مہینہ دی کوئی قید نہیں بے کیڑے مہینہ چ قابو آن جی لہٰذا او جڑے اشہر حرام دے وچ قتال حرام سی نا او اس نال منسوخ ہو گیا لہٰذا ہن جڑا بھی مہینہ ہوے کافراں نال لڑو مارو جی آگے جے سمجھ اے ایک تقریر جڑی شاہ صاحب کی تھی قولہ تعالی چوتھی آیت یسألونک عن الشہر الحرام الآیہ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وقاتل المشرکین کے ساتھ کافۃ کے ساتھ نکالا اس کو ابن جریر نے عطا بن میسرہ سے جی قوله تعالی یسألونک عن الشہر الحرام الآیہ جی منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان وقاتل المشرکین کافہ کے ساتھ
نکالا ہے اس کو ابن جریر نے عطا بن میسرہ سے. قل صبر چوتھی آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. جی چلو ناسخ منسوخ تو پڑھ دے پے جے جملہ پڑھیا سے پھر ایک بار دہرا لو. فتنہ فساد جڑا ہے نا ایک قتل تو میں کون یہ محکم ہے منسوخ نہیں ہے کہ فتنہ فساد سنیا جی. ہو ابن جریر نے اپنی تفسیر جامع البیان میں عطا بن میسرہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت جو ہے یہ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ سنیں سے منسوخ ہے ہن پڑھ قل تو قلت هذه الآية لا تدل على تحريم القتال بل تدل على تجويزه وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار المانع فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه فجاز في مقابلتها وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى. اتنا ساری آیت کہنا بھی سامنے قرآن شریف جو ویکھو تا کہ واقعی تانوں کو سمجھ آوے بھی گل ہو کی رہی ہے تو او تسی توجہ کو نہیں فرماندے ہو جی. شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ آیت نئی دلالت کرتی قتال کی تحریم پر. بے اشہر حرام میں قتال حرام ہے جی تاکہ وقاتل المشرکین کافہ اس کا کیا بن جائے ناسخ. اس میں اشہر حرام کے اندر قتال کی تحریم کی بات کوئی نہیں ہے سنیں جی بلکہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اشہر حرام میں قتل کی تجویز پر. کس پر؟ او کس طرح او ایت بظاہر ہو رہے بھی اس آیت میں اشہر حرام میں کافروں کو مارنے کی تحریم نہیں ہے بلکہ یہ دلالت کرتی ہے. وہ کس طرح؟ قانون پڑھا جو اصول فقہ میں کہ علت ہے لیکن ایک معنی ہے جس کی وجہ سے یہ حکم ثابت نہیں ہے. علت ہے حکم کی لیکن ایک معنی پایا گیا جس کی وجہ سے یہ حکم جی میں معلق شے ہوندی ہے سنیں جی. تو اب علت موجود ہے لیکن ایک معنی آ گئے جس وجہ سے اشہر حرام میں کافروں کو مار سکتے ہیں. ہن سنو معنی کیا بنا. معنی دھیان کرے جے کہ قتال شہر حرام میں کبیر شدید ہے. تا میں کیسے رہا ایت غور کر لو لیکن فتنہ اس سے بھی اشد ہے کہ کوئی نہیں. ایک پاسے او تو ایک پاسے اے. اب ہن دینا ہے مقابلہ. اشہر حرام دے وچ ایک پاسے آ گیا فتنہ ایک پاسے اشہر حرام دی عزت سنیں جی. تو اب جائز ہے اشہر و فجازا فی مقابلاتہا پس جائز ہے قتال اشہر حرام کے مقابلے میں یعنی فتنے کے مقابلے. فتنہ بڑا ہو تو پھر ان مہینوں میں قتال جائز ہے. اب علت موجود ہے اشہر حرام معنی موجود ہے. کیڑا معنی کہ چونکہ فتنہ آ گیا ہے لہٰذا انہوں ڈکنا ہے انہوں پہلوں ڈکنا ہے جی. شاہ جی کہتے ہیں یہ تو جی ظاہر ہے کلام کے چلاؤ سے دیکھ لو جی کیویں کہ جے کر صرف یہ دسنا ہوندا بھی اے نہ کولوں غلطی ہوئی ہے تو پھر تو انہیں سی بھی ان کو پتہ نہیں چلا غلطی ہو گئی ہے. لیکن تو کہتے ویکھو نا ایک باری پھر یہ آخ کے نا کہ
قل قتال فی اے 10 کے اگے کیے 4 چیزاں بیان، اس تو بعد اگے کہ نہیں فتنہ قتل سے بھی، قتل کندے وچ اشہر حرام وچ، ان دے نالوں فتنہ وڈا ہے، تے پھر وڈی شے نو اگر ان دنوں وچ پیش آوے تے پہلو ڈکنا ہے جی، سمجھ آ گئی جی۔ تو شاہ صاحب نے آیت کے چلاؤ کو دیکھو، آیت بتاتی ہے کہ اس میں قتال حرام نہیں ہے بلکہ قتال جائز ہے، جب فتنے کی شکل بن جائے تو اس کو روکنا ہے جی، اس کو، اور سمجھ آئی گل کہ کوئی نہ اے شاباش سے سمجھائی ہوں ادھر بیک۔ مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت اشہر حرم رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ 3 کٹھے تے محرم میں قتال کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس آیت میں حرمت قتال کی علت تسلیم کرنے کے بعد قتال کے حرام نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اشہر حرم میں اگرچہ قتال کرنا بڑا گناہ ہے مگر فتنہ پردازی اس سے بھی، اس لیے فتنہ پردازی کے مقابلہ میں اشہر حرم میں قتال کرنا حرام نہیں بلکہ جائز ہے، اور یہ توجیہ آیت کے سیاق سے ظاہر ہے، لہذا اس آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ توجیہ کی تھی باب رحم، سنیں جی گل بے، لہٰذا کہ نا اس آیت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہے، عزت باقی ہے، لیکن اگر فتنہ ان کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ان مہینوں کی کا جو احترام ہے وہ نیچے ہو جائے گا اور فتنے کو بند کرنا مقدم ہو جائے گا۔ علت موجود ہے، مہینے موجود ہیں، لیکن معنی آ گیا کون کہ فتنے کو روکنا ہے، اس لیے ان میں وہ قتال جو ہے وہ منع نہیں ہوگا بلکہ قتال جائز ہوگا۔ سمجھ آ گئی جی؟ میں کہتا ہوں یہ آیت نہیں دلالت کرتی قتال کی تحریم پر بلکہ دلالت کرتی ہے قتال کی تجویز پر، وہ کیے، اور وہ علت کے تسلیم کرنے کے قبیلے سے اور معنی کے اظہار کے قبیلے سے۔ بے علت موجود ہے لیکن معنی کی وجہ سے حکم نہیں پایا جا رہا۔ حکم کون سا؟ قتال نہ کرنا۔ معنی کون ہے؟ فتنہ آ گیا ہے، اس لیے وہ قتال نہ کرنے والا حکم فی الحال روک دیں گے، قتال کریں گے جی۔ پس معنی یہ ہے قتال شہر حرام میں کبیر شدید ہے لیکن فتنہ اشد ہے اس سے، تو پس جائز ہے فتنے کے مقابلے میں، پس جائز ہے قتال فتنے کے مقابلے میں ان مہینوں میں، اور یہ توجیہ ظاہر ہے آیت کے سیاق سے جیسا کہ نہیں مخفی جی۔ میں کہتا ہوں یہ آیت نہیں دلالت کرتی قتال کی تحریم پر بلکہ دلالت کرتی ہے قتال کی تجویز پر، اور وہ علت کو تسلیم کرنے کے قبیلے سے اور معنی کے اظہار کے قبیلے سے ہے۔ پس معنی یہ ہے کہ قتال شہر حرام میں کبیر شدید ہے لیکن فتنہ اشد ہے قتال سے، بس جائز ہے قتال فتنہ کے مقابلہ میں، اور یہ توجیہ ظاہر ہے آیت کے سیاق سے جیسا کہ نہیں مقصود۔ قولہ تعالی والذین یتوفون الی قولہ متاعا الی الحول الآیہ منسوخۃ بآیۃ 4 اشہر و10 والوصیۃ منسوخۃ بالمیراث والسکن ثابتۃ عند قوم منسوخۃ عند آخرین بحدیث ولا سکن۔ چلو جی آگے پڑھ دو۔ قل تو هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين ويمكن أن يقال يستحب أو يجوز للميت الوصية
ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصيته وعليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا التوجيه ظاهر من الآية. 5ویں آیت 20 میں سے وہ ہے، او دیکھو او تھلے، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو گئے جی، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ گئے، بیویاں تو کیا ہے ان کے لیے، وصیت لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، جی متاع کی، مکان خرچے سب کی 1 سال تک یہ وصیت کر کے جانا اپنی بیویاں واسطے بھی، سال میری بیوی نو خرچہ بھی دینا جے تے نالے رہن بھی دینا جے، غیر اخراج، اخراج نہیں ہے، یہ بھی وصیت کر کے جانا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، تو اگر وہ پہلوں نکل جان، پہلوں نکل جان، تو فلا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر اس میں جو انہوں نے کیا اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے، یعنی انہیں عدت گزار کے شادی کر لی، یہ معروف ہے، تو لہذا تھوڑے تو کوئی گناہ نہیں بھی اگر وہ پہلوں شادی کر لیندی عدت گزار کے 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل جڑا بھی سی تے جا کے تے کی کر دیے، تے لہذا تواڈے گھروں چلی جاندی تو تانوں جڑی وصیت کیتی سی سال تک، ہن تسی مجرم نہیں ہے، وہ سنے ہی تسی، واللہ عزیز حکیم۔ اتھوں پتہ لگا کہ خامداں واسطے بیویاں مرن لگن تے بیویاں واسطے وصیت کرن سال دی، کنے دی، سکنے دی بھی تے خرچے دی بھی، کن دی، یہ وصیت کرن تے بیوی سال رہنا چاہے تے ورثاء نو مکان چوں بھی نہیں کڈ سکدے تے خرچہ بھی نہیں روک سکدے، وہ وصیت وراثت وچوں کرنی ہے نا، یہ تو نہیں پاپا تو ہماری بیوی نے خیال رکھی، پاپے دے ذمے کی شے ہے جی، سمجھا جی۔ اے آگئی یہ تقریر، یہ آیت ہے، سنیں جی۔ تو یہ آیت جو ہے نا سال والی، یہ آیت منسوخ ہے اس آیت کے ساتھ جس میں 4 مہینوں کا ذکر ہے، جس میں وہ آیت دیکھو نا ساری، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، نظر آ رہے کہ وہ جو فوت ہو گئے تم میں سے اور چھوڑ گئے، تو یتربصنا، وہ روکے رکھیں بانفسہن، اپنے آپ کو 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے بس سال ختم، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جب آپ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں اس میں جو وہ کریں اپنی ذاتوں کے بارے میں بالمعروف۔ ایندے ہوتے تو ٹل اج بھی موجود ہے کہ فی ما فعلنا فی انفسنا بالمعروف کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہیں، کہ کسی سے رابطہ کر کے کہ میں تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ شادی کر لوے، تو شریعت کہندی فلا جناح علیکم، تواڈے ہوتے نہ بے حیات لچی ہے تے نہ تسی بھراوو بغیرت ہو گئے ہو، کڑی دے بھراوو، نہ تسی تے نہ تواڈے چاچے مامے جڑے دلے ہو گئے نے، انہیں شریعت انہوں اجازت دیتی سی بھی اگر اپنی مرضی نال نکاح کر لوے تو اجازت ہے کہ کوئی نہیں، معاشرہ آندا تسی دلے ہو گئے، شریعت آندی کسی کچھ بھی نہیں، تھوڑا تو کوئی حرج کو نہیں ہے گا جی جی، واللہ بما تعملون خبیر۔ تو اس آیت کے ساتھ یہ پہلی آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اور کیویں منسوخ ہے؟ دھیان کرے جی کہ وصیت منسوخ ہو، یہ آیت منسوخ ہے اس کے ساتھ، اس میں 2 چیزیں ہیں، اس میں اور پہلی آیت وچ وصیت منسوخ ہوگی کس کے ساتھ؟ میراث کے ساتھ، کیونکہ وارثوں کے لیے جو ہے نا وصیت نہیں ہے، لہذا وصیت منسوخ ہوگی میراث کے ساتھ۔ اور سکنا ثابت ہے ایک قوم کے نزدیک، کہتے ہیں رہائش ہے، رہائش کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، بھئی رہائش کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن رہائش بھی منسوخ ہے آخرین کے نزدیک۔ دوسری حدیث ہے ولا سکنا،
کہ اس کے لیے بعد میں سکنا نہیں ہے. بعض نے کہا اس حدیث کے ساتھ سکنا والی وصیت بھی منسوخ ہے. سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش جی. اور دھیان کریں وہ 5ویں آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. زمانہ جاہلیت میں اندر معنی سمجھ آ گیا کہ کوئی نہیں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نہ متاعن کی نان نفقہ اور رہائش سے فائدہ اٹھانے کی، اس طور پر کہ ان کو گھر سے نہ نکالا جائے. ہاں اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع عمل کے بعد وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بھلی بات میں جو اپنے حق میں وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت 1 سال تھی. کتنی؟ اسلام میں 1 سال کے بجائے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئی. اور آیت پڑھیے. مگر ابتدا میں چونکہ میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے وفات پانے والے پر جمع والدین کے لیے وصیت کرے. پیچھے پڑھی نہیں جی آیت کہ وفات پانے والے پر اپنی بیوی کے واسطے 1 سال تک خامد کے متروکہ مکان میں رہنے اور اس مدت میں ترکہ میں سے نان نفقہ دینے کی وصیت کرنا ضروری تھا. لیکن عورت کے لیے سال بھر تک خامد کے متروکہ مکان میں رہنا اور ترکہ میں سے نان نفقہ لینا ضروری نہیں تھا. عدت گزارنے کے بعد اس کو رہنے نہ رہنے کا شریعت نے اختیار ہو فین خرجنا، لیکن خامد کے لیے شروع میں تھا. سنیں یہ حکم اب بھی کسی درجہ میں باقی ہے یا بالکل منسوخ ہو گیا جو میں بیان کیتا نہیں جی. اس میں اختلاف ہے. اس میں جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ وفات زوج کی عدت جو 1 سال تھی وہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 جی سے منسوخ ہو گئی، اور وصیت آیت میراث سے منسوخ ہو گئی. لہذا اب وفات پانے والے کے لیے اپنی بیوی کے واسطے وصیت کرنا جائز نہیں، اور بیوہ کو خامد کے متروکہ مکان میں رہنے کا جو حق تھا وہ بھی احناف کے نزدیک ساقط ہو گیا. کیڑا؟ اور 4 مہینے تو 10 دن تو بعد جڑا انہوں حصے چ ملیا وہ تو ہے وے خامد دا متروکہ جڑا باقیاں دا بھی جڑا حصہ ملے تو اپنا ذاتی ہو گیا کہ وہ تو خامد دا نہیں رہا جی. سنیا جی ہوں اگوں پڑھو. کل تو چلو قولہ تعالی والذین یتوفون متاعا الی الحول تک الآیہ یہ قول منسوخ ہے 4 اشہر و 10 کی آیت کے ساتھ، اور وصیت منسوخ ہے میراث کے ساتھ، اور سکنا ثابت ہے قوم کے نزدیک، یعنی سکنا وہ رہائش کر سکتی کرنا چاہے تو. منسوخ ہے آخرین کے نزدیک ہے بلا سکنا والی حدیث کے ساتھ. جی قوله تعالی والذین یتوفون متاعا الی الحول تک الآیہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے 4 اشہر و 10 کی آیت کے ساتھ، اور وصیت منسوخ ہے آیت میراث کے ساتھ، اور سکنا ثابت ہے ایک قوم یعنی سال تک رہ سکتی ہے. وصیت کوئی نہیں ہے، رہائش ہو سکتی ہے. جی دوسروں کے نزدیک لا سکنا والی حدیث کے ساتھ. شاباش. اگے کل تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جیسا کہ فرمایا ہے
منسوخ ہے جمہور مفسرین کے نزدیک. کیا ہے منسوخ ہے؟ یہ کیا ہے منسوخ ہے؟ اگے ایک مان لیا. ولا وعلیہ وہذا توجیہ. ممکن ہے کہ یہ تقریر کی جائے کہ اس آیت میں مستحب ہے یا جائز ہے میت کے لیے. کیا جائز ہے؟ سنیں جی، مستحب ہے یا جائز ہے. اور نہیں واجب عورت پر یہ کہ سکونت کرے خامد کی وصیت میں. جی کہ بھی جڑی وصیت کی تھی خواہ مخواہ سال تھربے اس سے لازم نہیں ہے. یہ اپنی عدت گزار کے شادی کرنا چاہے تو جا سکتی ہے. اسی پر جناب عبداللہ بن عباس ہے اور یہ توجیہ ظاہر ہے آیت سے. کمیں کیا ایت پہلی آیت اور سال والی ساری. فَإِنْ خَرَجْنَا کی اے شاہ جی بے فرماندے میں دیکھو نا، فَإِنْ خَرَجْنَا کہ اگر نکلنا چاہیں عدت کے بعد تو ان پر پابندی نہیں ہے جی. تو کہتے ہیں لہذا بھئی جائز ہے یا مستحب ہے میت کے لیے. کیا لازم تو اب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ یار بڈھی جی پتر ہون پھر تو پتر سنبھالن گئے. جے پتر لالی ہوئے تو جی تو جے نہیں تیاں نے تو تیاں دے بھی لازم ہے. جے نہیں تو بھی انہوں جڑا ہے نا جڑا حصہ ملنا ہے مکان بچوں وہ تھوڑا رہ نہیں سکتی تو انہوں یار سال کو رہن دیا جی تانوں کچھ نہیں آتی. یہ بھی جائز ہے جی. تو ویسے بھی ایک عورت ہے جندہ کوئی اگے خیش قبیلہ نہیں جی، ان دے پیکے شیکے سارے مر گئے نے یا ہیں تو وہ زندگی میں انہیں خامن دی گل من کے پیکے نال تعلق توڑ دیتا. کنیاں انیاں ہیں باجے ہو. لہذا ان دے واسطے بھی تہاڈی بھی عقل اس گل نوں مندی ہے بھی اگر ان دے واسطے وہ کہہ دیتا ہے بھئی یار بڈھی ہے تینوں تکا نہ دے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جی کہ ہے وے. اے مطلب ہے شاہ سمجھن بھی ممکن ہے جی. سمجھ گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ آیت جیسا کہ فرمایا ہے منسوخ ہے جمہور مفسرین کے نزدیک ہے. میں بھی مندہ جی. اور ممکن ہے کہ اے تقریر یہ کہ کہا جائے بھئی ہن واجب تو نہیں لیکن مستحب ہے یا جائز ہے میت کے لیے. اور جواز مستحب تو بھی تھلے ہو جاتا ہے بھی مستحب تو ہے بھی چنگا کام ہے تو جائز بھی کیتا سو تو حرج کو نہیں میت کے لیے. کیا وصیت اور نہیں واجب عورت پر یہ کہ سکونت کرے یعنی ٹھہری رہے زوج کی وصیت میں. اور پہلے شادی تک بندوبست ہو جائے تو جا سکتی ہے جی. اور اسی پر ہیں جناب عبداللہ بن عباس اور یہ توجیہ ظاہر ہے آیت سے منع کروں. میں کہتا ہوں یہ جیسا کہ فرمایا منسوخ ہے جمہور مسلمین کے نزدیک اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے مستحب ہے یا جائز ہے میت کے لیے وصیت اور نہیں واجب عورت پر یہ کہ ٹھہری رہے خاوند کی وصیت میں. اور اسی پر ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور یہ توجیہ ظاہر ہے آیت سے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں اگرچہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے مگر اس کی یہ توجیہ ممکن ہے کہ وفات پانے والے کے لیے وصیت کرنا جائز یا مستحب ہے لیکن عورت پر وصیت کے مطابق خامد کے متروکہ مکان میں رہنا ضروری نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک آیت کا یہی مطلب ہے اور یہ مطلب آیت سے ظاہر ہے. یا حضرت سراجی پڑھی ان دے وچ وراثت وچ اختلاف ہے. شریفی عرض کی تھی نال ساری عرف تھلے جڑا حاشیہ لگو بھی کچھ گزارا کیتا ہے مہربانی. تے او ایتاں نو بیان کرن لگیا کسی بھی مفسر دا قول لے کے ایت بیان ہو سکتی ہے. ضروری نہیں بھی صرف حنفی مفسر دا قول لے کے ایت بیان ہو سکتی کسی دا بھی قول لے کے بیان ہو سکتی جی. یہ تو گل ہوگی نا جی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک آیت کا یہی مطلب ہے اور یہ مطلب آیت سے ظاہر ہے.
الفوز الکبیر کے شارح جنت بار نہ لکھے مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب بالن پوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر عمل کرنا جڑی آیت پچھلی سال والی اور عربی شرح لکھی ہونا اتنے لکھی تو نا عمل کرنا اس وقت واجب اور ضروری ہے جب عورت بالکل تنگ دست ہو اور نہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہو، نہ اس کا کوئی عزیز قریب ہو، نہ اس کو نہ نفقہ کے بقدر وراثت مل رہی ہو، پیسے بھی کوئی نہیں خامند ہے، کیونکہ عدت ختم ہوتے فوراً دوسرا نکاح کرنا بسا اوقات آسان نہیں ہوتا، تو پاکستان میں تو بالکل نہیں ہوتا، آسان نہیں، بالکل نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے ایسی صورت میں شوہر پر عورت کے واسطے 1 سال تک نہ نفقہ اور سکنا کے سے فائدہ اٹھانے کی وصیت کرنا واجب کیا ہے تاکہ عورت عدت گزار کر دوسرے نکاح کی تیاری کر سکے، لیکن عورت کو عدت کے بعد اختیار ہے کہ وہ رہنا چاہے تو رہے اور سال پورا ہونے سے پہلے دوسرے نکاح کا انتظام ہو جائے تو چلی جائے۔ العون الکبیر۔ جی بس چلو ٹھیک ہے جی، ادھر بھی مقام نے میں سارا پڑھ کے سنا رہے ہیں، کم از کم کو سمجھ کھانے مبارک چ پہ جائے جی۔